نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج کا لیکچر ہمارا سورۃ الفیل کے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تو نے کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں بنا دیا اس نے ان کی تدبیر کو غلطی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجا اس نے ان پر پرندوں کے غول، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مارے تھے ان پرندوں نے ان کو وہ پتھر کے ساتھ جو کنکر سے تھے۔ ترمیہم مطلب جو پھینکتے تھے ان پر پتھر سے، من سجیل جو کنکر سے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ مزید وضاحت انشاءاللہ تفسیر کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال آج یہ آپ کے سامنے اس صورت کا ترجمہ ہو چکا، ابھی اس کی ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الفیل کا مختصر واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے پیش آیا۔ کتنے دن پہلے پیش آیا؟ 50 دن پہلے، 40 دن پہلے، مطلب یہ ہے کہ بہت کم مدت پہلے، مطلب آپ کی جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن سے کچھ مہینہ پہلے، 20 25 دن، 30 دن، 40 دن، اس طرح پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ محدثین نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کیا، مگر چونکہ معجزے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کی نبوت کے بعد اس کی صداقت کو ظاہر کیا جاتا ہے اس معجزے سے۔ تو اب یہ واقعہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں آیا، لیکن اس کو مفسرین ارہاس سے تعبیر کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ خرق عادت کی واقعہ پیش آیا، لیکن یہ خرق عادت واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا، اور اسی چیز کو ساتھ سے جوڑا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو ایک بطور جیسے کہ معجزہ ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ نے اس واقعے کو بنایا۔ بہرحال اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ آپ نے اگر ہمارا سورۃ البروج کا لیکچر نہیں سنا تو آج سورۃ البروج کا لیکچر سنیں۔ اس کے اندر ہم نے ایک واقعہ ذکر کیا تھا اصحاب الاخدود کا، خندقوں والوں کا، وہ واقعہ سنیں۔ اسی واقعے کا آگے تسلسل یہ واقعہ ہے، تو پھر آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیں، وہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ملک یمن پر، یمن جو ملک ہے اس پر حمیر کے لوگوں کا قبضہ تھا۔ یہ مشرک لوگ تھے، ان کا آخری بادشاہ جو تھا وہ ذو نواس تھا، جو انتہائی سرکش اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس نے اس وقت کے جو نصارہ تھے، جو اس وقت وہ مذہب اہل حق کا تھا، ٹھیک ہے، اس پر اس نے انتہائی سخت ظلم کیا، خندقیں کھدوائیں آگ کی، اس میں ان کو ڈالا۔ بہرحال ان میں سے پھر 2 لوگ کسی طریقے سے بچ گئے اور بچ کر بھاگ نکلے، اور وہ کیسر کے ملک شام کا جو کیسر تھا، بادشاہ تھا، اس کے پاس گئے اور اس کو اس ظلم کا انتقام لینے کا کہا کہ اس نے ذو نواس نے ہمارے اوپر اس طرح ظلم کیا ہے، آپ اس سے انتقام لیں، اس سے بدلہ لیں۔ تو اس قیصر ملک شام نے ایک خط لکھا نجاشی بادشاہ کی طرف، جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کی طرف ایک خط لکھا کہ تم اس ظلم کا انتقام لو۔ تو اس نجاشی بادشاہ نے، حبشہ کے بادشاہ نے ایک وہ کیا، اپنے جو 2 کمانڈر تھے، ایک کا نام تھا اربات اور ایک کا نام تھا ابرہہ، ان کو بھیجا، ان کی قیادت میں ایک فوج لشکر یمن کی طرف روانہ کیا۔ اس نے بھرپور حملہ کر کے یمن پر قومی حمیر کے قبضے کو آزاد کروایا۔ ذو نواس اس سے بھاگ کر ایک سمندر میں
غرق ہو گیا تھا۔ وہ پہلے بھی ہم نے اس کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، ارباد اور ابرہہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو ابرہہ نے ارباد کو قتل کیا اور ملک یمن کا گورنر بن بیٹھا اور اپنی حکومت چلانے لگا حبشہ کے بادشاہ کے زیر اثر، زیر سایہ۔ جب پھر ایسے بات چلی آگے، تو اس نے ملک یمن پر جب اس نے حکومت بنائی تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں کے رہنے والے عرب لوگ ہیں اور ان کے دلوں میں مکہ کی بڑی عظمت ہے، اور یہ ہر سال بیت اللہ مکہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ کی عظمت ہے، اور بیت اللہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں یہاں پہ ایک بڑا سا گرجا گھر، کنیسہ تعمیر کرتا ہوں، کہ جس سے یہ ہوگا کہ ایک عالی شان پھر تمام عرب کو اسی کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں تاکہ وہ ادھر نہ جائے پھر یہاں۔ جب اس نے ایک بہت بڑا عالی شان کنیسہ گرجا گھر تعمیر کیا، اتنی اس کی بلندی تھی کہ کوئی نیچے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر شخص ایسے گردن اوپر اٹھاتا تو اس کی بلندی کی انتہا کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا بلند عالی شان اس نے کنیسہ تعمیر کیا۔ پھر اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص یہاں سے بیت اللہ نہیں جائے گا وہاں پر۔ اس نے کہا بھی یہیں جو عبادت کرنی ہوگی یہیں پہ کریں۔ تو عرب لوگوں کو بڑا غصہ آیا، تو جیسے مختلف عرب کے قبائل ہیں، عدنان، قحطان، قریش، ان کو غصہ آیا۔ تو ایک عربی تھا، اس نے ایسے کیا کہ بھارت کوئی قافلہ تھا، وہ آیا، رکا، اس نے ایک عربی تھا، اس نے اس کنیسے کے اندر جا کر پیشاب کر دیا، اور پھر یہ کسی طریقے سے یہ بات پہنچی اسی ابرہہ کو، یہ خبر پہنچا دی گئی کہ ایسے ایسے ہوا۔ تو پھر ابرہہ نے کہا کہ پھر ابرہہ نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ جب اس نے یہ قسم اٹھائی اور پھر تیاری کرنا شروع کر دی، جب اس نے تیاری شروع کی، اس نے حبشہ کے بادشاہ کو بھی خط لکھا اور کہا کہ میں تیاری کر رہا ہوں بیت اللہ کی گرانے کے لیے۔ تو پھر جب وہ لشکر جمع کر کے نکلا یہاں سے، تو راستے میں جو قبیلہ عدنان کے کچھ لوگ تھے، ذونفر نامی شخص تھا، اس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اس پر حملہ کیا، لیکن پکڑا گیا، شکست ہوئی اس کو، ذونفر کو اس نے قید کر لیا ابرہہ نے۔ پھر آگے جاتے ہیں اس طرح ایک اور قبیلہ تھا بنو ثقیف غالباً، تو اس نے بھی اس کا جو بڑا سردار تھا ذونفل حبیب نامی شخص تھا، اس نے اس کو پکڑا، حملہ کیا، ذونفل حبیب نامی شخص نے اپنے قبیلے کے ساتھ حملہ کیا، تو وہ بھی پکڑا گیا، ابرہہ نے اس کو بھی قید کر لیا۔ بہرحال یہ دونوں سردار قید ہو گئے، اور اس نے ایک بار تو سوچا کہ میں ان کو قتل کر دیتا ہوں، لیکن اس نے پھر سوچا کہ بھئی میں ان کو قتل نہیں کرتا، یہ مجھے راستہ بتا دے۔ اور جو دوسرا قبیلہ تھا نا، وہ قبیلہ خثعم، اس کا نام تھا خثعم، اور اس کا جو سردار تھا، اس سردار نفیل بن حبیب تھا، نوفل نہیں، نفیل بن حبیب اس کا نام تھا غالباً۔ بہرحال یہ مختلف تفسیروں کے اندر مختلف نام آتے ہیں۔ بہرحال تاریخی روایات جو ہوتی ہیں نا، بس اس کا لب لباب بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ باقاعدہ یہاں پہ میں کوئی آپ کے سامنے تاریخ بیان کرنے نہیں بیٹھا، بس ایک لب لباب خلاصہ کلام آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تفسیر بجاؤ ایسا میں کوئی تاریخ قصے کہانیاں تو نہیں سنا رہا، لیکن یہ کہ آپ کو واقعہ بتانے کا، سنانے کا، قرآن مجید کے اندر جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں، اور ان کا مین لب لباب ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص آیا تو اس کو ایسے ایسے ہوا اس کے ساتھ۔ بہرحال جب یہ نکلا ابرہہ، جب یہ نکلا تو اس جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ہاتھی اس کو دیے کہ یہ بھی آپ کی اس میں مدد کریں گے، تو اس میں مدد کریں گے، تو تقریباً 7-8 ہاتھی دیے، 8 ہاتھی روایت میں آتے، اور ایک بڑا ہاتھی بھی دیا جس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی دی کہ آپ کو بیت اللہ کو گرانے میں مدد دیں گے۔ اصل میں ان کا یہ پلان تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، صرف یہ کریں گے کہ وہاں جا کر جو ہوگا نا بیت اللہ کی جو ستون ہوں گے ان کو ہاتھیوں کی زنجیروں کے ساتھ پکڑ ہاتھیوں کو چلائیں گے، اور اس طرح بیت اللہ گر جائے گا۔ تو وہ پھر ایسے ہی پھر جب وہاں پر بالآخر پہنچ گئے، تو
تو انہوں نے ایک ایلچی بھیجا، اور ادھر جو تھے مکہ والے قریش جو تھے وہ گڑ گڑائے کر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے التجائیں کر رہے تھے کہ اللہ حفاظت فرمائے حفاظت فرمائے۔ بھارت جب وہاں پر پہنچا تو اس نے اپنا ایک ایلچی بھیجا قریش کے پاس کہ میں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا، میں صرف یہ بیت اللہ گرانے آیا ہوں۔ تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے پاس اس ایلچی کو بھیجا، تو حضرت عبد المطلب نے اس کو یہی جواب دیا کہ دیکھو کہ ہمارا بھی آپ سے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو ہم بھی آپ سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جب ابرہہ شروع میں جب وہاں پر پہنچا تھا تو اس نے سب سے پہلے حملہ یہ کیا تھا کہ جو قریش کے جو اونٹ باہر چل رہے تھے ان سب کو گرفتار کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا۔ پھر جب حضرت عبد المطلب نے اس کو یہ ایلچی سے یہ بات کر رہے تھے تو ایلچی نے کہا کیوں نہ میں آپ کو لے جاؤں وہاں پہ ابرہہ کے پاس، تو لے گئے۔ حضرت عبد المطلب چلے گئے وہاں پہ۔ تو جب وہاں پہ جا رہے تھے تو حضرت عبد المطلب کی جو شخصیت تھی بڑی ڈیل و ڈول والی شخصیت تھی، دراز قد تھا اور ایسے شاندار قسم کا آدمی تھا، انسان تھا۔ تو بہرحال جب دیکھا ابرہہ نے کہ کوئی بڑا وجیح شخص آ رہا ہے اور بڑا سردار قسم کا آدمی آ رہا ہے، انسان آ رہا ہے، وہ ذرا ان کے رعب سے مرعوب ہوا اور اپنے تخت سے نیچے اتر بیٹھا۔ جب ان کے پاس حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس حضرت عبد المطلب پہنچے اور ان سے بات چیت شروع کی، حضرت عبد المطلب نے ان کو یہی کہا کہ دیکھو کہ ہم آپ سے بھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، بس میں تو صرف آپ سے اپنے اونٹ چھڑوانے کے لیے بات کرنے کے لیے جس کا میں مالک ہوں، باقی یہ گھر جس کا مالک ہے وہ اللہ ہے اور اس کے بنانے والا حضرت ابراہیم ہے جو اللہ کے خلیل ہیں، تو بس وہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ آپ آ رہے تھے تو میرے دل میں آپ کی بڑی تعظیم پیدا ہو کہ میرے کو بڑا کوئی وجیح شخص آ رہے ہیں، تو اب جو اونٹوں کی آپ نے بات کی تو میرے دل سے آپ کی وہ عظمت قدر نکل گئی ہے۔ پھر دوبارہ وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ تو بہرحال یہ بات چیت ہوئی اور پھر ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے جو اونٹ ہیں آپ کو واپس کر دیتے ہیں، آپ ٹھیک ہے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر، ان میں سے 200 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے، حضرت عبد المطلب نے اونٹ واپس لیے اور واپس چلے گئے اونٹ لے کر۔ تو ادھر جب گئے وہاں پہ تو سارے مکہ کو خالی کر دیا اور ادھر ادھر پہاڑوں پر چڑھ گئے اور پھر وہاں پر اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے۔ پھر جب لشکر کا ٹائم ہوا لشکر کشی کا، اس نے ایسا کیا جب لشکر کشی شروع کی تو جو سردار تھا نفیل بن حبیب، اس نے محمود نامی ہاتھی کے کان میں کہا کہ جہاں سے آیا وہاں سے بھی پیچھے چلا جا، آگے مت جانا، اللہ کا گھر ہے۔ تو ہاتھی پھر رک گیا، بیٹھ گیا۔ ہاتھی جو تھا جب اس کو اٹھاتے نہیں اٹھتا تھا، مکہ کی طرف چلاتے نہیں چلتا تھا، ادھر بیک پہ دے کر جاتے تو وہ واپس چلتا تھا لیکن ادھر نہیں جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ بات چیت ہوئی۔ پھر جب یہ لشکر کشی کرنے لگے تھے نا تو ادھر جدہ کی طرف سے ایک سائڈ سے نا ایک پرندوں کے غول آئے، ٹھیک ہے۔ وہ روایات میں آتا ہے کہ پرندے ایسے تھے کہ ان سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، نہ ان کے بعد کوئی دیکھے گئے، وہ ایک نئی مخلوق ہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے اور ان کے ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 کنکریاں ان کے پاؤں میں، 1 کنکری ان کی چونچ میں، اور جب وہ آئے پرندوں کے غول پورے لشکر کے اوپر چھا گئے اور کنکریاں برسانے لگ گئے، اور جو کنکری گرتی تھی وہ ہر آدمی کے سر پہ لگتی تھی اور نیچے سے نکلتی تھی، اس طریقے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایسے ہلاک نہیں کیا کہ وہیں پہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے مر گئے، بلکہ اللہ نے ایسے ان کو عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کے اعضاء کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ جیسے کوئی چیز گل سڑ جاتی ہے نا تو خراب ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ ٹوٹتی ہے، تو اس طریقے سے ان کے جو جسم تھے وہ گلنے سڑنے شروع ہوئے۔ اور ابرہہ کا تو حال یہ تھا کہ جب بھاگنا اس نے شروع کیا یہاں سے، تو اس نے مختلف روایت بعض کہتے ہیں کہ راستے میں تھا تو وہیں پہ مر گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یمن تک پہنچا اور وہاں پر اس کے موت آئی، پورے راستے میں جاتا رہا، ایک اس کا گرتا گیا، اس طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی۔
تو بہرحال یہ ایک واقعہ سا تھا جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. تو اس طرح کا یہ اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی، قریش مکہ کی، اور بیت اللہ کو محفوظ کیا، اور اس ابرہہ کو ہلاک کیا، اور اس کے پورے لشکر کو ہلاک کیا. اب بہرحال جو وہ کنکری تھی وہ کیسی تھی وہ بھی آگے میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. لیکن ایک بات، یہ بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مری، وہ فرماتے ہیں کہ محرم بروز اتوار کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے کیا تیرے رب نے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ. اب یہاں پر ایک سوال سا ہوتا ہے، دیکھیں کہ یہ واقعہ آپ کی ولادت سے پہلے پیش آیا، تو اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ الم ترا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ مطلب یہ کہ جیسے الم ترا، کیا آپ نے دیکھا ہے کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ. اب دیکھیں یہ بات کہنا کہ یہ آپ کی ولادت سے پھر بھی سوال کیسے ہو رہا ہے. دیکھیں کہ یہ الم ترا یہ بمعنی علم تعلم کے ہے کہ رویت علمی مراد ہے، یعنی آپ اس واقعے کو جانتے ہیں. کبھی ایک واقعہ بہت زیادہ مشہور ہوتا ہے اور عام لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، اور چونکہ وہ واقعہ یقینی ہوتا ہے اس لیے اس کو رویت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ حقیقت پر معمول ہے کیونکہ آپ نے کچھ اصحاب الفیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ جو ہاتھی بان تھے نا، ان میں سے 2 ہاتھی بان وہاں سے بچے اور وہ بھاگ گئے، اور وہ اندھے، اور ایک اندھا ہو گیا، ایک لنگڑا لوڑا ہو گیا، اور وہ مکہ میں بھیک مانگا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے بھی ان کو دیکھا. تو ایک اعتبار سے یہ رویت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ایک اعتبار سے انہوں نے اس واقعے کو دیکھا بھی ہے. باقی دیکھیں نا کہ جس واقعے کی جو حقیقت پر محمول ہوتا ہے نا ایک واقعہ، تو جب اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یار دیکھا نہیں کہ آپ نے وہ کیسا ہوا، حالانکہ آپ نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ہوا ہوتا، لیکن وہ یقینی اتنا ہوتا ہے کہ ہر بندہ گویا کہ دیکھنے کے زمرے میں آتا ہے، اس اعتبار سے کہہ دیا. جی تو آگے دیکھیں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. یہ جملہ کیف فعل کی تفسیر ہے کہ کیسے کیا. مقصد یہ ہے کہ کیا اللہ نے ان کے مکر و تدبیر اور اس کو داؤ کو غلط نہیں کر دیا؟ یقیناً غلط کر دیا کہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اللہ نے ان کے وہ منصوبہ انہی پر پلٹ دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو جہنم واصل کر دیا. ورسل علیہم طیرا ابابیل. یہ بھی کیف فعل کی تفسیر ہے کہ اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے پرندوں کو بھیجا جو ٹکڑیوں کی صورت میں گروہ بن کر آئے تھے. تبھی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ابابیل، یہاں پہ ابابیل کا معنی ہے غول کے غول. یہاں سے ابابیل وہ ابابیل مراد نہیں ہے جو اردو کے اندر ہم جن کو ابابیل بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے وہ مراد نہیں ہے جو ہمارے اردو کے اندر مشہور ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ اس کا ابابیل یہ ایسی جمع ہے کہ اس کے مفرد نہیں آتی، اس کا معنی ہوتا ہے غول کے غول. اب مطلب وہ پرندے کیا تھے، کون سے تھے، اس کی مثال دنیا میں نہیں، اس کے بعد بھی نہیں، تو اس سے پہلے بھی کسی نے ان کو نہیں دیکھا تھا، اس کے بعد بھی نہیں. اب پرندے کون سے تھے اللہ بہتر جانتے کون سے پرندے تھے، کہاں سے آئے تھے، کیسے آئے تھے، ٹھیک ہے. بہرحال یہاں پہ سے جو مراد ہیں بس یہی ہے کہ غول کے غول آئے تھے، ایسے جیسے کہ غول کے غول ہوتے ہیں پرندوں کے. اور یہ ان کے مطلب وہ کبوتر سے چھوٹے تھے کسی قدر. بہرحال مختلف روایات دیکھنے والوں نے جیسے دیکھا اس کو بیان کر دیا. آگے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل. وہ پرندے ان پر پتھریاں کنکریاں پھینکتے تھے جو پختہ تھیں ٹھیکری کی طرح. کیا مطلب؟ دیکھیں لفظ سجیل کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ایک یہ کہ سجیل اصل میں سجین سے ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہوتا ہے کہ یعنی وہ مٹی ہوتی ہے جس کو آگ میں پکا کر پختہ کیا جائے. اس میں اشارہ ہوگا کہ یہ کنکریاں کوئی زیادہ مضبوط نہیں تھی، صرف معمولی گارے سے بنی ہوئی تھی. اب دیکھیں نا گارے سے آپ جیسے اینٹیں بنتی ہیں، گارے سے اینٹیں بنتی ہیں،
وہ ابھی پکنے سے پہلے جو رکھی ہوتی ہیں نا وہ گارے وارے، یہ اسی طرح کی کنکریاں تھیں کہ ان کنکریوں کے اندر کوئی اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ کنکریوں کو، اور ان کے جو کنکریوں کا سائز تھا وہ بھی ایک جو چنا ہوتا ہے اس چنے کے سائز کے برابر تھیں، یا ایک ماش کے دال کے برابر ایک سائز تھی، مطلب اتنی معمولی چھوٹی سی وہ کنکری تھی جو ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں تھی، اور اس کنکری کے اندر کوئی اتنی طاقت نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے تھا کہ اللہ نے ایسے ان کو اس کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اللہ تو بہت طریقوں سے بھی ہلاک کر سکتے ہیں نا، اللہ چاہتے تو یکدم سب کے سب مر جاتے، ایسے ہی مر جاتے، یہ سارا انتظام کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ کبھی کس طرح اور کبھی کس طرح عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کیا مقصد یہ کہ اللہ نے اس لشکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کیا جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بھوسا جو ہوتا ہے نا، بھوسا وہ ایک معمولی سی باریک سا تنکا سا ہوتا ہے بھوسا، گندم کا بھوسا، چاول کی فصل کا جو بھوسا ہوتا ہے ایک تنکا سا ہوتا ہے، پتلا سا ہوتا ہے، اس کی کیا طاقت ہوتی ہے؟ کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کھائے ہوئے بھوسے، جب بھوسے کے اندر اتنی طاقت تو نہیں، آپ پھونک ماریں اڑ کر چلے جاتا ہے، اور جب کھایا جائے اس کو چبا لیا جائے پھر اس کے اندر کہاں سے طاقت اور کیسی اس کی حالت ہوگی آپ اس کا خود اندازہ لگا لیں۔ تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسی کی طرح بنا دیا۔ تو بہرحال یہ واقعہ آپ کے سامنے تھا، اور امید ہے کہ آپ کو اس سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔